بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا ہے رب کائنات کے نام سے جس کے کن کہنے سے اس دنیا میں موجود ہر چیز کا وجود عمل میں آیا۔ انگنت درود و سلام سرور کائنات آقا دو جہاں خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن پر خود رب کائنات نے درود و سلام بھیجا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حسن رمضان ٹرانسمیشن سیگمنٹ تفسیر قرآن، میں حافظہ عائشہ احمد آپ کی خدمت میں موجود۔ الحمدللہ آج ہم 11ویں روزے میں داخل ہو چکے ہیں اور عشرہ مغفرت رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ بھی سٹارٹ ہو چکا ہے۔ اس عشرے میں جتنی اللہ رب العزت سے مغفرت طلب کر سکتے ہیں مغفرت طلب کیجیے، اور اس عشرے کی جو دعا ہے دعا استغفار، اس کو اپنے اوپر لازم کر لیجیے۔ چلتے پھرتے اللہ رب العزت سے استغفار طلب کیجیے اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی معافی طلب کیجیے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اس زندگی میں اس کے احکامات کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ توفیق ہی ہم مانگ سکتے ہیں اللہ رب العزت سے، کوشش ہم کر سکتے ہیں۔ جب ہم کوشش کریں گے ہمیں توفیق عطا ہوگی تو انشاءاللہ العزیز اس کی بارگاہ میں قبولیت کے لیے کوئی بھی رکاوٹ نہیں ہوگی۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہم انشاءاللہ العزیز کوشش کریں گے پارہ نمبر 8 میں جو بیانات اللہ رب العزت نے فرمائے ہیں ان کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کریں، ان پر تھوڑی سی روشنی ڈالنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العزت پارہ نمبر 8 میں، جیسے کہ ہم نے کل 7 مکمل کیا تھا، اور اس میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ مشرکین جو ہیں وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معجزات طلب کرتے ہیں۔ معجزات اس وجہ سے طلب کرتے ہیں تاکہ وہ نعوذ باللہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پریشان کر سکیں، ان کے دل کو پریشان کر سکیں۔ تو اللہ رب العزت یہاں پہ فرماتے ہیں جب انہوں نے معجزہ طلب کیا اور کہا کہ ہم ایمان لے آئیں گے، تو اللہ رب العزت نے ان کے لیے فرمایا کہ آپ ان کے سامنے کوئی بھی معجزہ پیش کر دیں، کسی بھی طرح کی بات کا آپ ذکر کر دیں، یہ ایسے ہیں، ان کے دل ایسے ہیں کہ یہ اگر قبر میں سے بھی زندہ ہو کر دوبارہ نکالے جائیں گے تو یہ آپ پر ایمان نہیں لائیں گے۔ آپ تسلی رکھیے، آپ اپنے رب پر بھروسہ رکھیے، اللہ رب العزت آپ کو کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑے گا، اور ان شیاطین اور جنات کی باتوں میں آ کر اپنے دل کو خراب مت کیجیے، اپنے مقصد سے پیچھے نہ ہٹیے۔ اگر ہم آج کی ڈیلی لائف میں اس آیت کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا ان معاملات کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اللہ رب العزت کے دین سے ہمیں کسی بھی صورت پیچھے نہیں ہٹنا، کیونکہ آج کل ایسا دور ہے فوراً ایک ٹائٹل آپ کو مل جاتا ہے ایکسٹریمسٹ کا، تو اس ایکسٹریمسٹ کے ٹائٹل کو آپ نے اپنے لیے اعزاز سمجھنا ہے۔ آپ اللہ کے دین پر قائم ہیں، آپ اللہ رب العزت کے دین پر چلنے کی کوشش کر رہے ہیں، اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں کہ آپ کی زندگی میں وہ تمام چیزیں اللہ رب العزت پیدا فرما دے جو اس کو پسند ہیں۔ تو اگر لوگ آپ کو کوئی ٹائٹل دیتے ہیں جو کہ آپ کو ناگوار گزرتا ہے، اس پر آپ نے صبر کرنا ہے اور اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا ہے کہ اے میرے رب، انبیاء کرام علیہ السلام نے جس طرح سے آپ کے دین کی خاطر اپنی زندگی میں پریشانیوں مشکلات کا سامنا کیا، ان کا کچھ حصہ اگر مجھے مل رہا ہے تو کہیں نہ کہیں یہ میری بھی خوش قسمتی ہے۔ کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹنا اپنے مقصد سے، اور ان تانوں سے کبھی بھی آپ نے پریشان نہیں ہونا ہے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ قرار دے رہے ہیں۔ پہلی بات جو کل ہم نے ذکر کی تھی کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے، اس حساب سے بھی قرآن کریم آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ ہے، یعنی کہ ایک پڑھنا لکھنا نہ جاننے والا شخص کس طرح سے اللہ رب العزت کی آیات کو یاد کرتا ہے، لوگوں تک پہنچاتا ہے۔ اور پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حدیث ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے ایک شخص نے سوال کیا کہ
قرآن کیا ہے؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے عائشہ نے بیان کیا، کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق جو ہے وہ قرآن ہے، یعنی کہ عملی تفسیر ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت قرآن کی، جو قرآن میں احکامات نازل ہوئے ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان تمام کو اپنے اوپر امپلیمنٹ کیا ہے، ہمیں امپلیمنٹ کر کے دکھایا ہے اور ایک رول ماڈل کے طور پر سامنے آئے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کتاب کی حفاظت کا ذمہ خود لیا ہے۔ پہلی کتب میں تحریف کر دی گئی، الفاظ کو بدل دیا گیا، حرام اور حلال کو بدل دیا گیا، اور سب سے بڑی بات کہ ان تمام کتابوں میں بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا تذکرہ ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حلیہ مبارک بیان فرمایا گیا ہے، اس کو بھی تبدیل کر دیا گیا۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی حفاظت کی ذمہ داری اپنے ذمہ لی ہے۔ اب دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جائیں، کہیں بھی آپ چلے جائیں، وہاں پر ہر شخص آپ کو ایک ہی طرح کا قرآن پاک پڑھتا ہوا سنائی دے گا۔ ہم اگر فار ایگزامپل کہیں سفر میں جاتے ہیں اور قرآن مجید ساتھ نہیں لے کر جاتے ہیں، تو جس سے بھی ہم قرآن پاک طلب کریں گے وہی قرآن پاک ہوگا جو کہ ہمارے پاس موجود ہے۔ یہ قرآن پاک کا معجزہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے اور جس میں ایک نقطے کی بھی چینجنگ نہیں ہے۔ آگے چل کر اللہ رب العزت بیان فرماتے ہیں کہ مغربی جو جمہوریت ہے اس کو رد کر دیا گیا ہے۔ سب سے آسان ہماری زندگی کا جو سکون ہے نا، وہ اس بات میں آ جاتا ہے کہ اللہ رب العزت نے صرف اور صرف اسلام کو پسند فرمایا ہے، دوسرے معاملات کو اللہ رب العزت نے رد فرما دیا ہے۔ جو اس نے ہمیں احکامات دے دیے ان پر اگر ہم عمل پیرا ہیں تو اس کے نزدیک بھی ہم محبت کے مستحق ہیں، اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک بھی محبت کے مستحق ہیں، اور آخرت میں بھی ہمیں جو زندگی نہ ختم ہونے والی زندگی جس میں ہمیں داخل ہونا ہے، اس میں بھی ہم انعامات و اکرامات کے مستحق ہیں۔ لوگوں کی باتوں کو دلوں میں رکھ کر سوچنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ لوگ صرف آپ کو بہکانے کے لیے، آپ کو ٹریک سے ہٹانے کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ ان کی باتوں پر عمل کرنا، ان کی باتوں کو آپ یاد رکھیں، لیکن اس کو ایک اپنی زندگی کا سٹیپ بنائیں کہ اس نے مجھے یہ کہا ہے، میرا مقصد یہ ہے اور مجھے اسی بات کو لے کر آگے بڑھنا ہے۔ تو مغربی جو جمہوریت ہے، مغربی جو طور طریقے ہیں، ان کو قرآن پاک نے رد فرما دیا ہے۔ اللہ رب العزت کے نزدیک وہ رد شدہ اعمال ہیں، وہ رد شدہ احکامات ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العزت مومن کی مثال دیتے ہوئے بیان فرما رہے ہیں کہ مومن کی مثال ایسی ہے کہ وہ زندہ ہے اور ہم نے اس کو نور عطا کر دیا ہے، یعنی کہ وہ ہر طرف روشنی پھیلاتا ہے، وہ ہر طرف اپنے عمل کے ذریعے سے روشنی پھیلاتا ہے۔ اور آگے کافر کی مثال اس طرح سے اللہ رب العزت نے بیان کی ہے کہ وہ زندہ ہے لیکن ہم نے اس کو ضلالت اور گمراہی میں مبتلا کر دیا ہے، بے نور کر دیا ہے۔ یعنی کہ جب ایک کافر گزرتا ہے یا دنیا میں کہیں بھی قیام کرتا ہے تو وہ ہمیشہ دین اسلام کے نور سے لوگوں کو دور کرتا ہے اور بے نوری کی طرف لے کر جاتا ہے۔ تو بڑے خوبصورت انداز میں اللہ رب العزت مومن اور کافر کی یہاں پر مثال کا بیان دے رہے ہیں۔ اس کے بعد ایمان اور ہدایت کے حوالے سے اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ جسے چاہتا ہے نماز دیتا ہے۔ یعنی کہ ایمان ایک ایسی چیز ہے، ایمان ایک ایسی دولت ہے جس کی طلب، جس کی دعا مانگنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اللہ رب العزت سے اگر ہمیں کسی سے کوئی چیز چاہیے ہوتی ہے تو ہم اس کو مانگتے ہیں۔ ایمان مانگنا ضروری ہے۔ اللہ رب العزت یہاں پہ بیان فرما رہے ہیں کہ وہ جسے چاہتا ہے نماز دیتا ہے۔ بہت سے لوگ ہم نے ایسے دیکھے ہیں جو کہ مسلمان ہوتے ہوئے بھی ان کے اعمال ایسے نہیں ہوتے کہ وہ مسلمان کہلائے جا سکیں، اور بہت سے لوگ ہم نے ایسے دیکھے ہیں جو کہ ایک دم سے دین اسلام کے دائرے میں داخل ہو جاتے ہیں اور اتنے باعمل ہو جاتے ہیں کہ ان پر انسان کو رشک آتا ہے۔ تو یہ ایمان کی جو دولت ہے یہ اللہ رب العزت کی خاص عطا ہے، اور ہمیں دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ رب العزت نے اگر ہمیں بنا کسی محنت کے مسلمان گھرانے میں پیدا کیا ہے، ہمیں اپنے
امت محمدیہ میں پیدا ہونے کا شرف عطا کیا ہے، تو ہمیں اس پر عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جو ایمان ہے اس کی لذت ہمیں محسوس کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کی لذت تمام لذتوں سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت اعمال کی جزا اور سزا کا بیان کرتے ہیں۔ اس کے حوالے سے اللہ رب العزت نے یہاں پر احکامات کیے ہیں کہ جو اعمال ہیں اس کی جزا بھی دینے والا میں ہوں اور اس کی سزا بھی دینے والا میں ہوں۔ اللہ رب العزت نے حقوق العباد جو عطا کیے ہیں، حقوق العباد کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کسی سے جا کر یہ پوچھیں کہ تم نے نماز پڑھ لی ہے، ہائے تمہارا روزہ نہیں ہے، تم نے کیسے روزہ چھوڑ دیا، تم نے یہ عمل کیسے کر لیا۔ یہ اعمال اللہ رب العزت کے ذمے ہیں۔ ہمارا کام کیا ہے؟ ہمارا کام یہ ہے کہ اگر کسی کو ہماری مدد کی ضرورت ہے تو ہم اس کی مدد کریں، اگر کسی کو دلاسے کی ضرورت ہے تو ہم اس کو دلاسا دیں، اس کا سہارا بنیں۔ یہ تمام جو ہم سوالات کرتے ہیں یہ تو اللہ رب العزت کے معاملے میں ہیں، تو اعمال کی جزا اور سزا اللہ رب العزت کی ذمہ داری ہے، اور ہمیں ہمیشہ اللہ رب العزت کا رحم طلب کرنا چاہیے۔ کبھی بھی اللہ رب العزت سے اس کا انصاف نہیں مانگنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ انصاف کا پلڑا جو ہے وہ سامنے والے کے حق میں بہتر نکل آئے، اور ہم اس معیار پہ نہ ہوں کہ ہمیں وہ انصاف نہ مل سکے۔ ہمیشہ اللہ رب العزت سے اس کا رحم طلب کیجئے کہ ہم تو گناہ گار بندے ہیں، آپ ہم پر رحم فرمائیے، آپ اپنا رحم و کرم ہم پر فرمائیے، ہمیں ان تمام مشکلات اور مصائب سے نجات دلائیے۔ ہمیشہ یہ دعا مانگنی چاہیے۔ آگے اللہ رب العزت مشرکین کی حماقتوں کا ذکر کر رہے ہیں۔ کبھی کبھی میں جب پڑھتی ہوں نا ان تمام چیزوں کو تو میں کمپیریزن کرتی ہوں کہ کیا ہم واپس اسی دور میں چلے گئے ہیں جس دور سے ہمیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نکالا تھا۔ کبھی کبھی مجھے یہ گمان ہوتا ہے کہ ہم واقعی میں اسی دور میں واپس چلے گئے ہیں جس دور سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں نکالا تھا۔ وہ لوگ کیا کرتے تھے؟ چوپائے جو تھے، جانور جو تھے، ان کی قربانی کرتے تھے، ان کے حصے مختص کر دیتے تھے۔ حصے کس طرح سے مختص کرتے تھے؟ ان کا کوئی غلہ ہوتا تھا یا چوپایا ہوتا تھا، وہ کیا کرتے تھے کہ اپنے شرکاء کے حصے جو ہیں وہ الگ کر دیا کرتے تھے، اور اللہ کا جو حصہ ہے وہ الگ کر دیا کرتے تھے۔ اس کے بعد کیا کرتے تھے؟ وہ اپنی بیٹیوں کو قتل کر دیا کرتے تھے، زندہ درگور کر دیا کرتے تھے۔ اگر ہم آج کے معاشرے کی طرف نظر ڈالیں تو آج کا جو معاشرہ ہے، زیادہ تر لوگوں کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ان کے گھر بیٹے کی ولادت ہو۔ بیٹیوں کو زندہ درگور تو نہیں کیا جاتا، لیکن ان کی پیدائش پر اس طرح سے خوشی نہیں منائی جاتی۔ آج کل بہت کم ایسے گھرانے رہ گئے ہیں، لیکن پھر بھی یہ تصور موجود ہے۔ وہ لوگ ڈائریکٹ بیٹیوں کو قتل کر دیا کرتے تھے بلا کسی وجہ کے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دین اسلام نے عورت پر بے پناہ احسانات کیے ہیں، اور اگر خطبہ حجۃ الوداع جو کہ بحیثیت مسلمان ہم سب کو یاد ہونا چاہیے، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ نہیں یاد ہوتا، خطبہ حجۃ الوداع میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورت کے معاملات میں ڈرنے کا حکم دیا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ عورت کی جو عزت ہے اس کی حفاظت کرنا مردوں پر فرض ہے، مردوں پر لازم ہے، عورتوں کے حقوق دینا مردوں پر لازم ہے۔ لیکن آج کل جو ہے وہ معاملات، عورتیں خود ہی اس طرح کی نعوذ باللہ اگر میں کہوں، عورتیں خود ہی اس طرح کی حرکات و سکنات میں ملوث ہو گئی ہیں کہ ان کو کیا عزت دی جائے اور ان کی کیا عزت کی جائے۔ تو عورتوں کے معاملے میں ڈرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور عورتوں کو عزت دینے کا حکم دیا گیا ہے۔ جب یہ آیات نازل ہوئی سورہ نور اور سورہ احزاب کی، تو کہا جاتا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ پہلے جب یہ آیات نازل نہیں ہوئی تھی تو ہمیں عورتوں کی قدر و قیمت معلوم نہیں تھی، لیکن ان آیات کے نزول کے بعد ہمیں معلوم ہوا کہ اصل میں عورت کی قدر و قیمت کیا ہے، عورت کی ویلیو کیا ہے۔ لیکن ویلیو، قدر و قیمت تبھی ہوتی ہے جب آپ خود اس کو کروانا جانتے ہوں۔ جیسے کل ہم نے حضرت خدیجہ الکبریٰ کے حوالے سے بھی بات کی،
تو اس زمانے میں کوئی احکامات نازل نہیں ہوئے تھے جب ان کو طاہرہ کا لقب ملا تھا۔ وجہ کیا تھی؟ ان کو اپنی قدر و قیمت معلوم تھی۔ تو عورت کو بھی اپنی قدر و قیمت معلوم ہوگی تو ہی وہ اپنی عزت کروا سکتی ہے۔ اگر اس کو خود اپنی قدر و قیمت معلوم نہیں ہوگی تو وہ اپنی عزت اور اپنی حفاظت نہیں کروا سکتی۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے جو مشرکین مخصوص کرتے تھے نام نہاد چوپاؤں کو یا غلوں کو، اس کا رد کیا ہے کہ صدقہ اور خیرات جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ کے نام کا ہے، غیر اللہ کے نام کا جائز نہیں ہے۔ اچھا، انہوں نے کیٹیگریز بھی بنائی ہوئی تھی کہ مردوں کے لیے الگ چیز حلال ہے اور عورتوں کے لیے الگ چیز حلال ہے۔ اس چیز کو بھی اللہ رب العزت نے رد فرمایا ہے اور بتایا ہے کہ حلال اور حرام کا اختیار صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ذات کے پاس ہے۔ جو چیزیں اللہ نے ہمارے لیے حلال کر دی وہ ہمارے لیے حلال ہے، ان کو حرام کرنا کسی طرح سے بھی جائز نہیں ہے ہمارے لیے، اور جو چیزیں اللہ رب العزت نے ہمارے لیے حرام کر دی وہ ہمیشہ ہمارے لیے حرام ہیں، ان کو حلال کرنا کسی بھی صورت جائز نہیں ہے۔ اس کے بعد یہاں پر اللہ رب العزت نے 10 وصیتیں بیان کی ہیں جس پر تمام آسمانی شریعتیں، جتنی بھی شریعتیں آئیں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات تک، تمام شریعتیں ان 10 وصیتوں پر، ان 10 پوائنٹس پر متفق ہیں۔ اور وہ 10 پوائنٹ کیا ہیں کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے اور اس کی عبادت کی جائے۔ ہر نبی نے یہی پیغام دیا، ہر انسان کو یہی پیغام ملا کہ اللہ کی عبادت کی جائے، صرف اللہ کی عبادت کی جائے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ دوسری بات، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے اور اپنے عمل کے ذریعے سے انہیں کوئی تکلیف نہ دی جائے۔ والدین کا رتبہ اللہ رب العزت نے بیان فرما دیا۔ پہلی وصیت خود کے حوالے سے کی، دوسری وصیت والدین کے حوالے سے کی۔ تیسری بات، اولاد کو بھوک اور پیاس کے ڈر سے یا خوف سے قتل نہ کیا جائے۔ جو بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے، اور آج کے معاشرے میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ اولاد کو دنیا میں آنے سے پہلے ہی ختم کر دیا جاتا ہے یا مار دیا جاتا ہے پیدا ہونے کے بعد۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ رزق صرف اس کی ذمہ داری ہے، اور اس خوف سے کہ اولاد جو ہے وہ بھوک سے یا پیاس سے پریشان ہوگی، اس کو قتل نہ کیا جائے۔ چوتھی وصیت یہ تھی کہ ہر قسم کی فحاشی اور غلط خواہشات سے بچا جائے، چاہے وہ خفیہ ہو یا چاہے وہ اعلانیہ ہو۔ یہ بھی اللہ رب العزت نے وصیت فرمائی۔ اس کے بعد پانچویں ہے کہ کسی انسان کو ناحق قتل کر دینا حرام ہے، یہ بدترین گناہ ہے، اس کی معافی بالکل بھی نہیں ہے۔ یتیم کے مال کو نہ کھایا جائے اور نہ اس میں تصرف کیا جائے، یعنی کہ اس بیچارے کو پتہ ہی نہیں ہے، آپ کی ذمہ داری لگا دی اس کا مال رکھنے کے لیے یا سنبھالنے کے لیے، اور آپ نے جب مال لوٹانے کا وقت آیا تو میں نے اتنی محنت کی تھی، اتنا حصہ تو میرا بنتا ہے، بالکل نہیں۔ یتیم کا مال کھانے والا جہنمی ہے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو چند لوگ دکھائے گئے تھے ان میں یتیم کا مال کھانے والوں کا بھی حشر دکھایا گیا تھا۔ ساتویں قسم ہے ناپ تول کو پورا کیا جائے۔ آج ہم کیا کرتے ہیں، ہمارے جو ویٹ ہیں، کہیں بھی ہم کچھ سودا سلف لینے جائیں، جو ویٹ ہیں ہمارے، کس طرح سے ڈنڈیاں ماری جاتی ہیں، ناپ تول میں کس طرح سے کمی کی جاتی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے تو یہ وصیت کی ہے کہ ناپ تول میں کمی نہ کی جائے۔ ہم خود کس سٹیج پہ کھڑے ہیں، ہمیں یہ سوچنے کی ضرورت ہے۔ آٹھویں بات یہ ہے کہ تمام انسانوں کے درمیان عدل کو ملحوظ رکھا جائے، عدل و انصاف کیا جائے، چاہے وہ آپ کا کوئی قریبی رشتہ دار ہو یا کوئی دشمن ہو۔ آپ کا کوئی رشتہ دار ہے، آپ کا کوئی بہت ہی پسندیدہ شخص ہے، وہ کوئی گناہ کرتا ہے، آپ اس کو معاف کر دیتے ہیں، سائڈ پہ کر دیتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی آپ کا دشمن ہے، وہ بیچارہ بے گناہ ہے، آپ اس کو سزا دینے پر مجبور ہو جاتے ہیں، تو اس چیز سے بھی اللہ رب العزت نے منع فرمایا ہے۔ نواں عہد یہ لیا کہ اللہ رب العزت کے عہد کو پورا کیا جائے۔ کیا عہد ہے؟ ہم صرف آپ کی عبادت کریں گے، ہم صرف آپ سے مدد طلب کریں گے، آپ کے سوا ہمارا کوئی معبود نہیں ہے۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں، ہر کسی کے سامنے اپنی مصیبتوں کے رونے روتے ہیں
اور جس سے مانگنا ہے اس سے نہیں مانگتے، تو پھر کیا بدلے میں کیا ہوتا ہے کہ ہم ذلیل و خوار ہوتے ہیں۔ تو یہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ کے عہد کو پورا کیا جائے اور دین اسلام کے راستے پر چلنے میں کسی قسم کا کوئی حیل و بہانہ نہ کیا جائے۔ ہم کیا کہتے ہیں، یار پردے میں کیا رکھا ہے، یہاں سے یہ کام ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت نے اتنی دین تو بڑا آسان دین ہے، دین آسان ہے، دین مشکلات پیدا نہیں کرتا، سب سے آسان دین ہے، لیکن کچھ ریکوائرمنٹس ہیں۔ اللہ رب العزت کے احکامات میں ہم اگر مگر کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ تو یہ 10 وصیتیں اللہ رب العزت نے فرمائی ہیں، اور اللہ رب العزت نے کہا ہے کہ آپ جتنے بھی اعمال کریں گے اور جتنے بھی آپ کے افعال ہیں ان کا دار و مدار آپ کی نیت پر ہے۔ انما الاعمال بالنیات، یعنی کہ جو آپ کی نیت ہوگی اس کا ہی آپ کو اجر و ثواب ملے گا۔ آپ کروڑوں روپے صدقہ خیرات کر دیں، آپ کی نیت دکھاوے کی ہو، کچھ قبول نہیں ہے۔ آپ ایک کھجور صدقہ کریں، آپ کی نیت اللہ رب العزت کی راہ میں دینے کی ہو، وہ کھجور کروڑوں روپے سے بہتر ہے۔ یہاں پر سورہ کا اختتام ہوتا ہے، اور اب ہم آغاز کریں گے سورۃ الاعراف کا۔ سورۃ الاعراف مکی سورت ہے، اور اس میں بھی تینوں بنیادی عقائد کا تذکرہ کیا گیا ہے جو کہ ہم پیچھے پڑھتے ہوئے چلے آ رہے ہیں۔ 206 آیات اور 24 رکوع ہیں اس سورت میں، اور اس سورت کا اعراف نام اس لیے رکھا گیا ہے کیونکہ اس میں جنت اور جہنم کا تذکرہ ہے، اور اعراف ایک مقام کا نام ہے۔ اس حوالے سے بھی ہم آپ کو آگے چل کر گائیڈ کریں گے۔ اللہ رب العزت نے سٹارٹنگ میں بڑی نعمتوں کا تذکرہ کیا ہے۔ یہاں پر قرآن مجید سب سے بڑی نعمت، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عطا کردہ اللہ رب العزت کا سب سے بڑا معجزہ۔ اس کے بعد اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ انسانیت میں تمام لوگ جو ہیں وہ بھائی بھائی ہیں۔ بھائی بھائی کیوں ہیں؟ کیونکہ ہم سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، اور ایک ہی باپ سے تمام لوگ پیدا ہوئے ہیں، اس لیے تمام مسلمانوں کو آپس میں انسانیت کا بھائی بھائی قرار دے دیا۔ انسان کو اللہ رب العزت نے بہت زیادہ عزت بخشی۔ اگر میں بات کروں نا تو کبھی کبھی میرے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ اللہ رب العزت نے انسان کو اشرف المخلوق بنایا، جنات کو بھی اس کا تابع کر دیا، فرشتوں کو اس سے سجدہ کروا دیا، لیکن ہم اپنی عزت و تکریم کو اس طرح بھولے بیٹھے ہیں اور اس طرح گنوا کر بیٹھے ہیں کہ ہم نے جنات اور شیاطین کو اپنے اوپر غلبہ دے دیا، اپنے نفس پر غلبہ دے دیا، ان کے احکامات کو مانتے ہیں۔ ایسے ہمارے وہ دشمن ہیں کہ جن کے ہم تابع ہیں، دشمن سے بچا جاتا ہے لیکن ہم ان کی تابع داری کرتے ہیں۔ تو یہ چیز بہت زیادہ سمجھنے کی ہے۔ اور اللہ رب العزت نے فرمایا کہ انسان کو سب سے پہلے اللہ رب العزت نے پیدا فرمایا اپنے ہاتھوں سے، آدم علیہ السلام کی مثال ہے یہ۔ اس کے بعد اس میں روح پھونکی، روح بھی خود پھونکی اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام، اور پھر فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا، جو بات ہم ابھی بیان کریں۔ یہ انسان کی تکریم ہے، یہ انسان کو اشرف المخلوق بنانے کی دلیل ہے کہ آپ تمام مخلوقات سے بڑھ کر ہیں، کیونکہ اللہ رب العزت نے آپ کو علم عطا فرمایا ہے، اور اس علم کو کس طرح سے یوٹیلائز کرنا ہے، اس علم پر کس طرح سے کار بند رہنا ہے، یہ ہمیں سوچنا ہے۔ یہ اللہ رب العزت نے ہمیں عقل عطا فرمائی ہے اور راستے بتائے ہیں جن پر ہم نے چلنا ہے۔ آگے چل کر اللہ رب العزت شیطان کے مکر و فریب سے بچنے کی تلقین کر رہے ہیں۔ شیطان جو ہے وہ ہمارا کھلا دشمن ہے، وہ آپ کو ہر طرح سے بہکانے کی کوشش کرتا ہے۔ کچھ لوگ ہیں ان کے ذہن میں یہ وہم ڈال دیتا ہے کہ روزہ رکھیں گے تو طبیعت خراب ہو جائے گی، بہت گرمی ہے، روزہ نہیں رکھتے، کوئی بات نہیں، سردیوں میں پورے کر لیں گے۔ نہیں، اس کے بہکاوے میں آپ نے نہیں آنا۔ جو مین آج کل ہمارا سب سے بڑی چیز جس پہ ہم آ کر پھنستے ہیں وہ ہے فجر کی نماز اور عشاء کی نماز۔ فجر کی نماز میں تھوڑی دیر میں اس چکر میں نماز قضا ہو جاتی ہے، اور عشاء کی نماز نیند آ رہی ہوتی ہے، تھوڑی دیر سستا لیتے ہیں، لیٹ جاتے ہیں، پھر اٹھ کے پڑھ لیں گے، اس چکر میں وہ نماز بھی آپ کی نکل جاتی ہے۔ تو شیطان کے بہکاوے میں آپ نے کبھی بھی نہیں آنا ہے۔ اس صورت میں اللہ رب العزت نے 4 بار انسان کو یا بنی آدمہ کہہ کے پکارا ہے، اے آدم کی اولاد۔ 4 بار اس صورت میں اللہ رب العزت نے یہ صیغہ استعمال کیا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے انسان کے لیے 4 نعمتوں کا تذکرہ کیا ہے، جن میں پہلی نعمت ہے لباس۔
لباس کا تذکرہ اللہ رب العزت نے کیا ہے کہ لباس ہی ہے جو تمہارے ستر کو چھپاتا ہے اور تمہیں بے پردہ ہونے سے بچاتا ہے، یعنی کہ سب سے بڑی نعمت ہے اللہ رب العزت کا لباس۔ دوسری جو نعمت ہے وہ اللہ رب العزت نے بتایا ہے کہ بنی آدم شیطان کے فتنے سے اگر بچے گا تو اس کے لیے کیا کیا انعامات و اکرامات ہیں۔ تیسری بات جو بیان فرمائی ہے اللہ رب العزت نے وہ ہے نماز۔ نماز ایک بہترین تحفہ ہے اللہ رب العزت کی طرف سے، اللہ رب العزت سے ملاقات کے ذریعے۔ ہم لوگ جنت اس لیے طلب کرتے ہیں نا کہ وہاں پر اللہ رب العزت کا دیدار ہوگا، تو جب یہاں پر اللہ رب العزت نے ہمیں ایک موقع دیا ہے، ہمیں ایک اپرچونٹی دی ہے نماز پڑھنے کی، اس سے ملاقات کرنے کی، تو اس کو ہم اویل کیوں نہیں کرتے؟ ہم مستقبل کے لیے بڑے پریشان رہتے ہیں، لیکن جو حال میں ہمارے پاس ہوتا ہے ہم اس کی قدر نہیں کرتے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے۔ اور چوتھی جو بات اللہ رب العزت نے بیان فرمائی ہے وہ بیان فرمائی ہے کہ میں تمہارے پاس رسولوں کو بھیجوں گا، تم ان پر ایمان لانا، جو وہ کہتے ہیں، جو وہ تلقین کرتے ہیں اس پر عمل کرنا، اور اگر اس پر عمل نہیں کرو گے تو تم دنیا اور آخرت دونوں میں غمگین اور مایوس رہو گے۔ تو یہ اللہ رب العزت نے 4 باتیں یہاں پر بیان فرمائی ہیں، اور اللہ رب العزت نے فرمایا ہے شیطان کو یہاں پر اللہ رب العزت نے مکار لومڑی کا خطاب دیا ہے کہ وہ اپنی مکاریوں کے ذریعے سے اس طرح سے تمہیں اپنی باتوں میں، اپنے وسوسوں میں الجھاتا ہے کہ تم اچھے اور برے میں فرق کرنا بھول جاتے ہو۔ اس سے تمہیں اپنے آپ کو بچانا ہے، عقل کے ذریعے سے، رسولوں پر ایمان لانے کے ذریعے سے، اور میرے احکامات کو سمجھنے اور سننے کے ذریعے سے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ شیطان کا سب سے بڑا جو پروپیگنڈا ہے وہ انسان کو بے لباس کرنا ہے۔ سٹارٹنگ اس نے کہاں سے کی تھی؟ حضرت آدم علیہ السلام سے، جب درخت کا پھل کھلوایا تھا انہیں، تو کیا ہوا تھا؟ ان کے تمام جو جنت کا لباس تھا وہ اتر گیا تھا، اور انہوں نے پتوں سے اپنے جسم کو ڈھانپا تھا۔ آج کا دور کیا ہے؟ اگر آپ میڈیا دیکھ لیں، سوشل میڈیا دیکھ لیں، تو کیسے لوگوں کو عروج عطا ہوا ہے، کیسی خواتین راج کر رہی ہیں انڈسٹریز پہ۔ خود سمجھدار ہیں آپ، اور اس چیز کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم کس کے پروپیگنڈے پر چل رہے ہیں اور کس کی خواہشات کو پورا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ قرآن مجید میں کیوں بار بار لباس کو درست رکھنے، پردہ کرنے، اپنے آپ کو کس طرح سے کیری کرنا ہے، اس حوالے سے احکامات نازل ہوئے ہیں، کیونکہ اللہ رب العزت کی ذات سے بہتر کسی چیز کو کوئی نہیں جانتا۔ اس کے بعد یہاں پر اللہ رب العزت بیان فرماتے ہیں کہ مشرکین جو ہیں وہ پہلے زمانے میں بیت اللہ کا طواف ننگے ہو کر کیا کرتے تھے۔ اس عمل سے منع فرمایا گیا، اور اس عمل کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رد فرما کر طواف کرنے کا صحیح طریقہ بتایا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت بے حیائی کے کاموں سے منع فرماتے ہیں، روکتے ہیں، جھوٹ کے کاموں سے منع فرماتے ہیں۔ رہبانیت یعنی کہ جنگلوں میں جا کر اللہ رب العزت کی عبادت کرنے کی ممانعت آئی ہے۔ اللہ رب العزت کو جوانی کی عبادت اسی لیے پسند ہے کیونکہ جوانی میں انسان کے پاس بہت سے کام ہوتے ہیں جن کو وہ لے کر چل رہا ہوتا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ اگر وہ اللہ کی عبادت کرتا ہے تو وہ عبادت زیادہ مقبول ہے۔ اور پھر فرمایا کہ یہاں پر 2 گروہوں کا ذکر ہے۔ پہلا گروہ وہ ہے جو کہ عمل کے اعتبار سے بہترین ہے، اور دوسرا گروہ وہ ہے جو کہ اپنی ضد اور کفر کے اعتبار سے دیکھا جاتا ہے، اور وہ گروہ جہنمی ہے۔ اہل جنت کا ذکر ہے یہاں پر، اہل جہنم کا ذکر ہے یہاں پر، کہ قیامت کے بعد اہل جنت اہل جہنم سے کس طرح سے خطاب کریں گے، اور ایک بیچ کی جو جگہ ہوگی، اعراف اس کا نام ہوگا، وہاں پر بھی کچھ لوگوں کو رکھا جائے گا، تو وہ کس طرح سے اللہ سے بخشش طلب کر کے جنت میں داخل کیے جائیں گے، ان کا یہاں پر بیان ہے۔ یعنی کہ وہ لوگ مومن ہوں گے جو
आराफ के मकाम पर रखे जाएंगे, जिनको रखा जाएगा, वो लोग मोमिन तो होंगे, लेकिन अहले जन्नत के मामले में उनके जो आमाल होंगे वो कुछ कम होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनकी रिक्वेस्ट पर उन्हें जन्नत में दाखिल करेंगे, दाखिल फरमा देंगे, और फिर जन्नतियों और असहाबे आराफ यानी कि जो जन्नत में मौजूद लोग होंगे और आराफ के मकाम से जो जन्नत में लोग जाएंगे, उनके दरमियान एक मुकालमा होगा जो कि आगे बयान किया गया है। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तौहीद के 3 अहम दलाइल यहाँ पर बयान कर दिए हैं। वो हैं आसमान का तह बतह होना, ज़मीन का तह बतह होना, और चाँद सितारों की तख्लीक। चाँद सूरज सितारे ना होते तो हम दिन और रात में डिफरेंस नहीं कर सकते थे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बयान फरमाया है। उसके बाद 6 अंबिया का जिक्र है यहाँ पर, जिनमें हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, हज़रत हूद अलैहिस्सलाम, हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम, हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, इनके क़िस्सों को, इनके वाक़यात को यहाँ पर डिफरेंट अंदाज में बयान फरमाया गया है। इसका मतलब क्या था? इसका मतलब ये था कि मुशरिकीन की तरफ से आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बहुत सी ज़बान के ज़रिए से परेशानियों का नुज़ूल हुआ। तसल्ली देना मकसद था उनके वाक़यात बयान करके आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि तुमसे पहले भी ऐसा हुआ है अंबिया के साथ, तो तुम तसल्ली रखो। और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अच्छों और बुरों का अंजाम बताना कि जो अच्छा होगा उसका अंजाम क्या है और जो बुरा होगा उसका अंजाम क्या है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि ज़ालिमों को उनके जुल्म की सज़ा मिलकर रहती है। कोई ऐसा मामला नहीं है जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ज़ालिम को सज़ा नहीं देता। और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्चाई का बयान है कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के आखिरी नबी हैं, सच्चे नबी हैं, जिन्होंने तमाम अंबिया की नबूवत पर स्टैंप लगा दी है। आपके बाद कोई भी नबी इस दुनिया में तशरीफ़ नहीं लाएगा और आप पर ही ईमान लाना कामयाबी की निशानी है। यहाँ पर इस पारे का इख्तिताम होता है। कल इंशाअल्लाह अज़ीज़ नवे पारे की तफसीर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमने जो पढ़ा है उसको अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और हमें उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, उसको समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मुझे और मेरी टीम को अपनी दुआओं में ख़ास याद रखिएगा। और आज जिन जिन लोगों ने हमें ज्वाइन किया है उनका हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। डॉक्टर मारिया अली, बहुत शुक्रिया आपका। जिस तरह से आप बिल्कुल ऐसा ही है, जिस तरह से आप हमारे साथ कोऑर्डिनेट करती हैं और एक एक बात का जवाब देती हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। शाफ, थैंक यू सो मच। अली शहबाज भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाअल्लाह अज़ीज़ कल आपसे दोबारा मुलाकात होती है। मुझे और मेरी टीम को अपनी दुआओं में याद रखिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।